ٹائمز میں خوش آمدید۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی اسلامی شناخت اور پہچان کو ختم کرنے کی لگاتار کوشش ہو رہی ہے۔ سب سے پہلے وہاں کے لوگوں سے قرآن کریم کی آیت کو ہٹایا گیا۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے لوگوں میں قرآن کریم کی آیت علم الانسان ما لم یعلم اوپر میں لکھا ہوا تھا، اس کو ہٹا دیا گیا اور اس کی جگہ ستارہ لکھا جا رہا ہے۔ اور اب جو وہاں کی وی سی بنی ہے، پہلی مرتبہ ایم یو کی تاریخ میں کوئی خاتون وی سی بنی ہے جن کا نام ہے پروفیسر نعیمہ خاتون، اور میڈم نے آتے ہی اسلام مخالف فیصلہ لینا شروع کر دیا ہے۔ ایم یو کی جو اسلامی شناخت اور پہچان ہے اس پر حملہ کرنا شروع کر دیا ہے، اور انہوں نے دو فیصلہ لیا ہے، جس میں سے ایک فیصلے کا تعلق سیدھے اسلامی شناخت کو مٹانے سے ہے، یا کہہ لیجئے یونیورسٹی کی جو پہچان ہے کہ مسلمانوں کی یونیورسٹی ہے یا مائنورٹی یونیورسٹی ہے، اس کی بنیاد جن قدروں پر رکھی گئی تھی اس کو ختم کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے فیصلہ کر دیا ہے کہ 11ویں کے داخلہ امتحان میں جو کوشچن آئے گا، جو سوالات آئیں گے، اس میں اسلامیات کے تعلق سے کچھ بھی نہیں پوچھا جائے گا۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں اب تک 11ویں میں داخلہ امتحان کے لیے جو سوالات ہوتے تھے ان میں انڈو اسلامک کلچر کا بھی ایک پیپر ہوتا تھا، اس کا بھی سوال ہوتا تھا، 100 نمبر کا کل پیپر ہوتا ہے، اور اس میں انڈو اسلامک کلچر کے سے ریلیٹڈ بھی سوال کیے جاتے تھے۔ اب اس سبجیکٹ میں یا اس ٹاپک پر اسلامک ورڈ کو ہٹا دیا گیا ہے، سیدھے انڈو یا انڈیا کلچر رکھا جا رہا ہے، اسلامک ورڈ سے ہٹا دیا گیا ہے۔ اسلامیات کے تحت جو سوالات پوچھے جا رہے تھے ان سب کو ہٹا دیا گیا ہے۔ اس کے تحت کیا کیا سوالات پوچھے جا رہے تھے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ایمان اور عقائد کے سوالات پوچھے جاتے تھے، سیرت رسول سے متعلق سوالات پوچھے جاتے تھے، اسی طرح قرآن اور حدیث کے بارے میں اس میں سوال آتا تھا۔ جو عقیدے کا سوال ہوتا تھا اس میں وہ تھا کہ خدا پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، آسمانی کتابوں پر ایمان، خدا کے رسولوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، تخلیق پر ایمان، تقدیر پر ایمان۔ اس طرح کے سوال عقائد سے پوچھے جاتے تھے، ان کو ہٹا دیا گیا۔ اسی میں بی کے تحت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے متعلق سوالات ہوتے تھے کہ حضور کی پیدائش کب ہوئی، بچپن کے حالات، جوانی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کیسے تھے، ہجرت کے واقعات، مکی دور، مدنی دور، وفات، اس طرح کے سوالات پوچھے جاتے تھے، اس کو بھی ہٹا دیا گیا۔ اس میں گروپ سی کے تحت قرآن و حدیث سے متعلق سوال کیے جاتے تھے کہ قرآن کا تعارف کیا ہے، نزول قرآن کی تاریخ کیا ہے، قرآن کا میسج کیا ہے، حدیث کا تعارف کیا ہے، حدیث کی اہم کتابیں کون سی ہے۔ اس طرح کے سوالات ہوتے تھے، ان سب کو ہٹا دیا۔ یہ فیصلہ لیا ہے پروفیسر نعیمہ خاتون نے جو حال ہی میں وی سی بنی ہیں۔ دوسرا فیصلہ یہ لیا گیا ہے کہ ایم یو کے ہاسٹل میں بہت سارے طلبہ غیر قانونی طور پر رہتے ہیں یا ان کی پڑھائی پوری ہو چکی ہے، اس کے باوجود وہ رہتے ہیں، ان سب کو یہاں سے نکالا جائے گا، ہٹایا جائے گا۔ تو یہ دو فیصلہ ہے، اور اس میں جو پہلا فیصلہ ہے کہ 11ویں کے داخلہ امتحان سے، انٹرنس ایگزام سے انڈو اسلامک سے اسلامی ورڈ کو ہٹا دینا، یہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی اسلامی شناخت کو ختم کرنے کی کوشش ہے، مسلم یونیورسٹی کے اقدار پر حملہ ہے، اور اسی وجہ سے وہاں کی اسٹوڈنٹس یونین نے، وہاں کے طلبہ نے اس کا وروध کیا ہے۔ وہاں کے کچھ ذمہ داروں کا یہ کہنا ہے کہ کچھ پروفیسر نے ہی وی سی کو ایسا لکھ کر کہا تھا کہ نصاب کو، سلیبس کو تبدیل کرنا چاہیے، اور تبھی وی سی نے ایسا فیصلہ لیا ہے۔ اب یہ بات تو سبھی جانتے ہیں کہ ان دنوں کسی بھی یونیورسٹی میں، کسی بھی ادارے میں جو سرکاری ہے اور وہاں اگر کسی کی بحالی ہو رہی ہے تو بھلے ہی اس کا جو پروسیس ہے سلیکشن کا وہ آزادانہ ہے، خود مختارانہ ہے، لیکن کہیں نہ کہیں سرکار کا اثر و رسوخ ہوتا ہے، اور ایسے ہی لوگوں کو بھیجا جاتا ہے جو سرکار کے ایجنڈا پر عمل کرے۔ لیکن اب ایسے لوگ آ رہے ہیں جو سرکار کے ایجنڈا پر عمل نہیں کر رہے ہیں، بلکہ سیدھے مسلم مخالف ایجنڈا پر عمل کر رہے ہیں، اسلامی اقدار پر حملہ کر رہے ہیں، آر ایس ایس کے ایجنڈا کو آگے بڑھا رہے ہیں، اور اس محترمہ نے بھی آتے ہی وہی کام شروع کر دیا ہے۔ کہنے کو تو بڑا اچھا لگا لوگوں کو، مسلمانوں نے بھی ویلکم کیا کہ مودی سرکار میں پہلی مرتبہ بھارت میں مسلمانوں کی دو بڑی یونیورسٹی میں دو مہیلاؤں کو وی سی بننے کا موقع ملا ہے۔ نجمہ اختر کو پچھلے دنوں جامعہ ملیہ اسلامیہ کا وی سی بنایا گیا، انہوں نے بھی سرکار کے مفاد میں لگاتار کام کیا، اور ادھر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا وائس چانسلر مودی سرکار کے دور میں پروفیسر نعیمہ خاتون کو بنایا گیا۔ دونوں یونیورسٹی میں پہلی مرتبہ خاتون کو اتنے بڑے پوسٹ پر ذمہ داری ملی، لیکن یہ دونوں ہی مودی سرکار یا آر ایس ایس کے مفاد کے مطابق کام کر رہی ہے۔ نجمہ اختر کا ٹرم پورا ہو چکا ہے، ادھر
MU میں نعیمہ خاتون VC بنی اور انہوں نے بھی اب اسی ایجنڈے پر عمل کرنا شروع کر دیا ہے۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے اور بتائیے۔